السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیاہی تاریخ اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عثمانی. ناظرین، اگر ہم دیکھیں کائنات کی ہم تاریخ کو نظر دوڑائیں تو ہمیں شاید نظر نہ آئے ایسی اتنی بڑی بات جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہی اور وہ ہمارے سامنے حاضر ہے قرآن پاک کی صورت میں. جبکہ آج کل کے طور پہ ہمارے اوپر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف ہم نے عبادت کا ذریعہ بنا لیا، ہم اس پہ عمل کا ذریعہ نہیں بنایا اور ہم نے اسے ریسرچ نہیں کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک ریسرچ کا ہے. اسی ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہمان مفتی حسن عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، ہم سے پر یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن شریف کو، اللہ کے کلام کو صرف انہوں نے عبادت کا ذریعہ بنایا، بلکہ نہ اس میں ریسرچ ہم لوگ نہیں کرتے، کیونکہ قرآن شریف تو پوری دنیا کا علم اس میں موجود ہے، کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے پر رکھا ہوا ہے. اگر ہم ریسرچ کریں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے. تو یہ جو ہمارے پر بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی معاملہ اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور اپنی تاریخ میں بھی ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. سائنس کو ہم نے صرف سائنس کی حد تک ہی رکھا، اس کو علمی دین کے ساتھ مکس نہیں کیا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے، اگرچہ اس کا جو اصل موضوع ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنے اندر بہتری پیدا کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے کئی صرف ایک موضوع ہے. قرآن شریف تو ایک دنیا ہے جس کے اندر بے پناہ علوم موجود ہیں، بے پناہ موضوعات کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی چیزوں کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے جو اگر ہم ان کو اس کے صحیح اسپرٹ سے پکڑ لیں تو ہمیں اپنی بہت ساری ریسرچ میں، اپنی سوشل ڈیولپمنٹ میں بڑی مدد مل سکتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے قل سیروا فی الارض، کہ زمین پر پھرو اور تلاش کرو چیزیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں تیار کی ہیں. ٹھیک ہے، اور کہیں فلکیات کا ذکر موجود ہے، کہیں اسٹرانومی کا ذکر ہے، کہیں باٹنی کا ذکر ہے، کہیں مختلف علوم کا ذکر ہے، جہاں آلدو قرآن شریف کا وہ مین سبجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن قرآن شریف نے ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈسکس کیا، اور اس کا انتہائی اہم رول ہے. اگر ہم دیکھیں اور اس آیات کو ان کے صحیح اسپرٹ سے لیں تو ہمیں بہت ساری ریسرچ کے نئے وینیوز کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. بہترین. تو جو ہم بات کر رہے تھے اپنی تاریخ کے اس دور کی، جو مسلمانوں کا گلیمرس کا دور ہے، 2000 سال کی حکومت ہے، اس کی دوران انہوں نے قرآن شریف کو اپنی سائنس میں استعمال کیا. جی بالکل، نہ صرف سائنس میں بلکہ دیگر اس میں بھی، معاشیت میں. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بدقسمتی ہے، اگر ہم اس کو آج کے انوائرمنٹ سے دیکھیں تو پھر وہ آٹومیٹکلی لنک ہو جاتی ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کا جو ہمارا سائنسدان ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ مسلمان ڈاکٹر نہیں، جو انجینئر ہے وہ مسلمان انجینئر نہیں، جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ مسلمان نہیں. بمانا یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تربیت ہے، انہوں نے اپنے سبجیکٹ کو تو حاصل کر لیا، لیکن اس سبجیکٹ سے متعلق اسلامی گائیڈ لائن کیا ہے یا قرآن و حدیث کیا رہنمائی دیتے ہیں، وہ ہم نے حاصل نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج کا سائنٹسٹ اسلامی پرنسپلز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لیکن جو قرون اولیٰ کا سائنٹسٹ ہے، جو اس دور کا سائنٹسٹ ہے، اس میں وہ قرآن کریم، احادیث، فقہ اور سائنٹیفک علوم ایک چھت کے نیچے حاصل کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ریلیجس پیراڈائمز کیا کیا ہیں، قرآن شریف اس کے متعلق کیا احکامات دے رہا ہے، احادیث میں کیا رہنمائی ہے، وہ سب کلب ہو رہی ہے، اور وہ کلب ہو کے کسی ایک سائنٹسٹ کو ریسرچ کرنے میں مددگار ہو رہی تھی. بہترین، زبردست. تو یہ بتائیں کہ قرآن شریف آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وحی کی صورت میں، تو اس کی کیا صورت تھی اس زمانے میں، اس کو وہ کس طرح موجود تھا، ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا، اور آگے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تو اس کو کس طرح سے اس میں آپ کہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو کس طرح ریکارڈ کیا گیا، اس کے بارے میں آپ بتائیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صورتحال یہ تھی کہ چونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو وہ عام طور پہ دو حال ہوا کرتے تھے. یا تو از خود کوئی آیت مبارکہ آ جاتی تھی، کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے تھے، اور دوسرا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ پیش آتا تھا
اور اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں پھر آیات مبارکہ نازل ہوا کرتی تھی. صحیح. یہ جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوتی تھی اسے ہم کہتے ہیں شان نزول. صحیح. مثلا اگر کچھ احادیث مبارکہ کچھ آیات مبارکہ جو جنگ بدر میں نازل ہو رہی ہیں تو بدر کی کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, کوئی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, کوئی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو سب سے پہلے تو یہ ذرا سمجھیے گا کہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان کو جو ریسرچرز ہیں انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کچھ پہلی ہیں مدنی صورتیں اور ایک ہے مکی صورتیں, یعنی ہجرت سے پہلے کی صورتیں, وہ آیات جو ہجرت سے پہلے پھر ہجرت کے بعد ہے, پھر وہ آیات جو کسی خاص کانٹیکسٹ میں آئی ہیں وہ ہیں. اب کیا ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی تھی تو حضور السلام صحابہ کرام نے ایک کتابت وحی کا ایک نظام بنا رکھا تھا جہاں پر مختلف صحابہ کرام اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرتے تھے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد اس کو لکھ لیا جائے. تو اس طرح قرآن کریم ابتدائی دن سے ہی محفوظ ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن شریف کے حفاظ کرام تھے, تو وہ الگ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جتنا جتنا قرآن شریف نازل ہو رہا تھا وہ ساتھ یاد بھی کیا جا رہا تھا اور حفاظ قرآن بھی پیدا ہو رہے تھے. تو دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. جو میرا جانا ہوا تو کاپے میوزیم میں تو ترکیہ میں, تو وہاں پہ اس زمانے میں کی وہ دیکھنے کا وہی جس پہ کتابت جس میں وہی بھی ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ مختلف چھالوں میں اور پتھروں پہ اور اس طرح وہ ہے. لیکن جبکہ ہم آج کی جو قرآن شریف کی جو صورت ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی مختلف صورت ہے. مطلب مختلف سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی ہے, لیکن اس کے لکھنے کے انداز میں بہت جو ہے نا وہ تبدیلی آئی. تو یہ جو ہم نے مختلف چھالوں اور چیزوں پہ لکھا اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا یہ معاملہ کیوں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ایسا کیوں کرنا ضرور پڑ گیا؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک تو قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو وہ بس ایک جگہ ڈاکیومنٹ ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حفاظ کرام کی تعداد تو بہت تھی لیکن جیسے ہی اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو صحابہ کرام مختلف وجوہات سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے. ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام تو جہاد میں شریک ہو گئے, بہت سارے تبلیغ میں چلے گئے, کچھ تدریس میں چلے گئے, کوئی کسی میدان میں نکل گئے. اب جیسے جیسے صحابہ کرام تقسیم ہو رہے ہیں ویسے ویسے حفاظ کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے موجودہ جو مدینہ منورہ میں. پھر ایک واقعہ ہوا کہ مسلمہ بن کذاب کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید بھی ہوئے. اچھا, ان کی شہادت نے ایک فکر پیدا کر دی کہ یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کی جو حفاظت کا سلسلہ ہے وہ جو ہے نا اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. تو اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عمر اور کبار صحابہ کرام کا مشورہ ہوا اور انہوں نے سارے قرآن کریم کو ڈاکومنٹ کر کے محفوظ کر لیا تاکہ قرآن شریف کی جو اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ محفوظ ہو جائے. تو یہ کام تو حضرت عمر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہو چکا تھا. اچھا, لوگ سوال ہی کرتے ہیں قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہوئی. جب ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس لی ہوئی ہے تو صحابہ کو اتنی اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاں اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس سے ہٹ کے اگر ایک فلسفے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بس سبب کرتے ہیں اور کبھی بغیر سبب کر دیتے ہیں. بس سبب کا مطلب ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوا چل رہی ہے, چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات. لیکن موسمیاتی تبدیلی کے تحت چل رہی ہے. ایک ریزن ہے جس کے تھرو ہو رہا ہے اور کبھی کبھی وداؤٹ اینی ریزن ہو جاتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں کہ سائنس کے سارے رولز ٹوٹ جاتے ہیں. ایک نبی کو آگ میں ڈال دیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, ساری دنیا تو نہیں مانتی تھی لیکن ہو گیا. ایک چاند کی ایک انگلی سے اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کامل قدرت ہے, سبب کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف کی حفاظت فرما رہے ہیں یہ بھی بس سبب بھی فرما رہے ہیں, بغیر سبب بھی فرما رہے ہیں. اب ایسے سبب کیا ہے بھائی؟ حفاظ قرآن ہے. سبب کیا ہے؟ جو ٹیکسٹ ہے وہ محفوظ ہے. اچھا, فرق کیا ہے؟ باقی کتابوں میں دیکھ لیں, کیا ان کا ٹیکسٹ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا؟ موجود تھا, پھر بھی تبدیل ہو گیا. جی ہاں.
ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ نے نظام بنایا. کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتی, وہ ہو نہیں سکتی, لیکن یہ سب سبب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے ہوئے ہیں. اچھا, جس کا کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا سارے صحابہ نے کہ اس کو اکٹھا ایک صورت بنانے شروع کریں, اور حضرت عثمان کے دور میں غالباً اس کی جو ہے وہ شاید اس کی ایک کمپائلیشن ہو چکی تھی, لیکن باوجود اس کے وہ جو اس وقت کی تحریر ہے اور اب کی تحریر ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں, یہ ایک بڑا, بلکہ مصحف عثمانی جو وہاں تو کاپے میں جو جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے وہ جو رکھا ہوا نسخہ ہے, دیکھیں بڑی دلچسپ دو باتیں ہوئی. ایک تو خیر انداز ہم سے پڑھنے کا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن عبارت وہی ہے. ہاں جی, وہ تو. اور بڑی آپ کو دلچسپی کی بات بتاؤں, وہ ایک نسخہ ہم وہیں سے لائے تھے, ہم دونوں نے وہ سفر ساتھ ہی کیا تھا, جس میں آتے عثمان کے نسخے کو آج کے قرآن شریف سے ایک ایک حرف کے ساتھ ٹیلی کیا گیا ہے. بالکل, تو ایک ایک حرف پورا ہوتا ہے. تو بس بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سمجھنے کے انداز کا فرق ہے, اور یہ ہوتا رہتا ہے ہر دور میں. لوگ اس کو مور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیتے ہیں, جس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن شریف کا ٹیکسٹ تبدیل ہو رہا ہے, وہ اسی طرح ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. لکھنے کا انداز بدل, جو اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بدلتے رہتے ہیں, وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کرتا ہے. جیسا کہ نقطے, عربی میں تو نقطے نہیں ہوتے تھے جی, اس میں نسخے میں بھی نہیں ہے جی. یہ بات میں آتے علی کے دور, ایک روایت کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کے ایک اور صاحب کا ذکر آتا ہے کہ ان کی رہنمائی میں یہ نقطے لے گئے, کیونکہ غیر عرب پڑھ سکے جو عرب نہیں تھے. اتنی آسانی ہو گئی اس کے بعد. تو جو اعراب ہے, اعراب بھی نہیں لگے ہوتے تھے. جی ہاں, یہ بھی ایک روایت کے مطابق حجاج بن یوسف کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ قرآن شریف پہ اعراب لگے. اصل میں کیا ہے کہ قرآن کریم میں عربی گرامر میں اعراب کو صاحب زبان خود جج کرتا ہے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر لفظ کے پیچھے فی آ رہا ہو تو اگلا حرف میں زیر آئے گا. یہ قانون ہے, اسے کہتے ہیں حرف جر. ٹھیک ہے, با آ رہی ہے تو حرف جر ہے, کاف آ رہی ہے تو حرف جر ہے. تو باللہ, واللہ, فی اللہ, یہ سارے جر آ رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے عجم تو نہیں سمجھتے, عرب جانتے تھے, لیکن قرآن کریم کو تو ذرا سی بھی غلطی کرے تو قرآن شریف کے معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے پھر اس میں اعراب لگائے گئے تاکہ عجم جو پڑھے, جو غیر عرب ہے وہ پڑھے تو ان کو اس میں مشکل نہ ہو. بہت زبردست بات ہوگی, بہترین ہے. تو اگر ہم اسی چیز کو جوڑیں کہ آج کل کا جو ہمارا سائنٹسٹ ہے, آج کل کا ہمارا جو ایکسپرٹ ہے, ہمارے اب وہ دور آ گیا جو اسپیشلائزیشن کا دور ہے, ہر بندہ اپنی ایک فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے. یہ دور ہمارے اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بھی ہر فیلڈ کے اپنے ماہر تھے. پھر وہ کیسے قرآن و سنت سے اس قدر جو ہے ہم آہنگ تھے, ان کو کس طرح ان کو چیزوں کا پتا تھا کہ وہ اپنے سائنس میں سوال کر سکتے تھے. ہم اپنی چیزوں میں, ہمارا آج کل کا جو سائنٹسٹ ہے, ہمارا آج کل کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کو اس طرح چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو لنک کرنے کے لیے. دیکھیں ایوالو کیسے کر رہا ہے, وہاں اسکالر کیسے نکل کر آ رہا ہے, یہ اس پہ بیس کرتا ہے. آج اگر میں ریفرنس میں فیس بک کو یوز کروں آپ سے یا آڈینس سے, جی, تو ان کو زبان ہی پتا ہوگا. میں کہوں جی کہ فیس میسنجر پر یہ بات ہو گئی تھی, واٹس ایپ پہ یہ ہو رہا تھا, کیونکہ ہم ایوالو کر کے آ رہے ہیں اس سسٹم سے. ہم سب وہ چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. میں عربی کا ایک کوئی رول پڑھ دوں تو آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کی جگہ میں انگلش کی کوئی ٹائم یوز کر لوں تو سب کو پتا ہوگی. ریزن کیا ہے, کیونکہ ہم ایوالو کر کے آ رہے ہیں. ایسے ہی آج کل جو ہمارا اسکالر ایوالو کر کے آتا ہے وہ براہ راست قرآن شریف سے فائدہ نہیں حاصل کرتا ہے, بدقسمتی ہے. وہ حدیث سے فائدہ نہیں لیتا ہے. اور میرا مقصد یہ نہیں ہے, ہم اسلامیات پڑھ کر آتے ہیں, لیکن اسلامیات سے سبجیکٹ ایکسپرٹ قرآن شریف کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ملتی. دیکھیے ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے, آپ خود سوچئے کیا اس نے کریکلم میں کہیں پڑھا ہے کہ حلال فوڈ کیا ہوتا ہے اور حرام فوڈ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے. اس نے پڑھا. ہمارا بینکر ہے, کیا اس نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ سود کے بارے میں احادیث میں کیا کام موجود ہے اور قرآن شریف میں کیا؟ وہ نہیں پڑھ کے آئے, وہ ویسے موٹی موٹی بات پڑھ کے آ گئے. ہاں, لیکن اس کی ریسرچ, اس کی گرپ نہیں ہوتی. اچھا, یہ ریزن یہ اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی انوائرمنٹ میں جو سائنٹسٹ ہے وہ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں, اسی انوائرمنٹ میں وہ حدیث کو پڑھ رہے ہیں, پھر فقہ پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ سائنس بھی
پڑھ رہے ہیں، ساتھ ریسرچ بھی کر رہے ہیں. تو وہ جب ایک انوائرمنٹ میں گرو کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس بارے میں قرآن شریف میں کیا احکام ہے، احادیث میں کیا احکام ہے، فقہ میں کیا احکام ہے، ہماری سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہے، نیڈس کیا ہے، وہ اسی طرح ایوالو کر رہے ہیں مستقل. اس لیے انہوں نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور ہم نہیں اٹھا سکے. اور یہ بہت وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اسکالر ہے وہ مسلمان اسکالر ہونا چاہیے. بہت زبردست بات ہے یہ. اس بات پہ ہمیں باقی کتنی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس طرح اس ٹریک پہ لے کے آئیں جس زمانے میں ہم لوگ پہلے موجود تھے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اعراب کے اور اس سلسلہ کے بارے میں. اس کے بعد مزید کیا تبدیلی آئی جب ایک دفعہ ہم نے اعراب وغیرہ لگا لی ہے اور مطلب اعراب آپ کہہ رہے ہیں بعد میں لگائے، تو وہ اس کی تبدیلی اور اس کی لکھائی وغیرہ میں کیا مزید کیا؟ دیکھیے اس کے بعد رموز کا اضافہ ہوا. رموز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہیں عین لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں واو لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں قاف لگا ہوا ہوتا ہے. یہ جو حرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ تجوید کو کس طرح پڑھنے کے لیے تھوڑے سے ہیلپ فل علامتیں ہیں. سر میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد اسی سلسلے کو واپس جوڑیں گے اور رموز کے بارے میں بات کریں گے. دیکھتے رہیے. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھیں گے. ہم بات کر رہے تھے قرآن شریف میں ہونے والی اعراب اور رموز کے بارے میں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اس دور میں لگنے شروع ہوئے اور اس سے عرب کے ساتھ ساتھ عجم جو لوگ تھے، عجمی لوگ جو ہے ان کو کس طرح فائدہ ہوا. یہ سب آپ بتا رہے تھے رموز کے بارے میں. جی ہاں، تو قرآن شریف کو دیکھیے دو باتیں ہیں، یہ بلکہ ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن کریم کو پڑھنا اس طرح کہ اس کا معنی بدل جائے یہ گناہ ہے. جی، یہ سخت گناہ ہے. اور میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں. قرآن شریف کے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے ابتدائی حصے میں ایک آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر. اب اگر فرض کیجئے کوئی صاحب ہو اور وہ صاف نہ پڑھتے ہوں اور وہ پڑھے ختم اللہ علی قلوبہم معاذ اللہ، تو یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے کتوں پر مہر لگا دی. اور جبکہ اصل حرف ہے قاف، کاف نہیں ہے، دلوں پہ، تو دلوں پر مہر لگا دی. معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو اس قسم کی غلطی جس سے قرآن کریم کا معنی بدل جائے، اس سے تو یہ تو سخت گناہ ہے. تو اس سے تو بچنا لازمی ہے. اور ایک ہے قرآن شریف کو خوبصورت کر کے پڑھنا، یہ پڑھنا چاہیے. یہ جو رموز ہیں یہ اس طرح پڑھنے میں مددگار ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں اقفا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے. ان چیزوں کو مدد کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ قاف لگا ہوا ہوتا ہے، واو لگا ہوا ہوتا ہے، عین لگا ہوا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں. صحیح. اچھا، جب قرآن شریف کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ مختلف طریقے سے انہوں نے ہم نے نظام بنایا ہوا ہے. جیسے 7 منزلیں ہیں. پورے قرآن شریف کو 30 پاروں کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا ہے. اسی طرح جو پورے سپارے ان کو سپاروں میں اور پھر مختلف پاؤں میں نصف سپارے اور ثلاثہ میں اس طرح کر کے تقسیم کی گئی ہے. کیا یہ تقسیم شروع سے ہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یا بعد میں صحابہ؟ دیکھیے یہ اصل تو وہی ہے کہ قرآن شریف ما بین دفتین جو سورہ فاتح سے شروع ہوتا ہے سورہ ناس تک ہے وہ پورا کا پورا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو اس طرح تقسیم کیا کہ اگر کسی نے 30 دن میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو وہ 30 سپاروں میں آ گئے. صحیح. جنہوں نے 7 دن میں مکمل کرنا وہ 4 منزلوں میں آ گئے. صحیح. جنہوں نے جو ہے وہ 3 دن میں 1 سپارہ مکمل کرنا ہے وہ جو پاؤ ہوتا ہے ربع، نصف اور ثلاثہ اس طرح چلے گئے. تو یہ صرف قرآن شریف سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے مختلف طرح کی تقسیم بنا لی. پھر دیکھیں ہمارے اول 5 پارہ، جی، آخر 5 پارہ، یعنی ابتدائی 5 پارے، آخری 5 پارے، 10 سپارے، مختلف طرح کی تقسیم. یہ والا اپنی بڑی اچھی بات کی، اول 5 سپارہ آخری 5 سپارے، کیا ان کی کوئی خاص زیادہ فضیلت ہے؟ نہیں، ان کی قرآن شریف تو ہر حرف ایک فضیلت ہے. جی. اور جن خاص صورتوں کی کوئی فضیلت ہے خصوصی جیسے سورہ یاسین ہے یا ایسی صورتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. جی. لیکن لوگوں نے ان کو صرف آسانی کے لیے تقسیم کر رکھا ہے. دیکھیں قرآن شریف میں سورہ یاسین الگ تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ الگ سے بھی پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ خصوصی فضیلت لینی ہوتی ہے. یا ہم سورہ واقعہ ہے یا کسی آیت الکرسی ہے، یہ مختلف چیزیں ہم الگ الگ لیتے ہیں. پرائمریلی پرپس کیا ہے؟ یہ صرف سہولت کے لیے کیا گیا کام ہے. یہ قرآن شریف کا اصل ترتیب ہے وہ تو یہ ہے کہ بس وہ پوری کتاب کی شکل میں سورہ فاتح سے سورہ ناس کے درمیان ہے.
اگر قرآن شریف کے وہ 30 سپاروں کی ترتیب دیکھیں تو اس میں بعض اوقات بڑی ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی سپارے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سورت کا آغاز بھی وہاں پہ ہو رہا ہو. جی جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جو 13واں سپارہ ہے جہاں سے 14 سپارہ آغاز ہوتا ہے 13واں سپارہ کا ختم ہوتا ہے اس سے ایک آیت ہے خالی ایک آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین جو 13ویں سپارے میں حالانکہ اس کے بعد 14 سپارہ شروع ہو جاتا ہے. تو حالانکہ جب وہ سورت شروع ہو رہی تھی تو یہ نظم کیوں نہیں بنایا یا اس پہ نظم نہ بنانے کی لاجک کیا تھی کہ جو تقسیم کی سپاروں کی اس طرح بنایا گیا؟ اصل میں سچ بات تو یہ کہ اس کی کوئی واضح بات میرے پاس نہیں ہے لیکن چونکہ ایک زمانے سے بس یہ ترتیب چلی آ رہی ہے تو انسان اسی طرح کر رہا ہے. اب دیکھ لیکن جیسے ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو سپارے کی بنیاد پہ نہ کروں بلکہ جہاں کوئی گفتگو ختم ہو رہی ہے اس کی وہاں کروں. جیسے سورہ کہف بعض دفعہ حفاظ جو ہے وہ تراویح میں رکوع کر لیتے ہیں یا وہ ایک وہ کسک ہی رہ جاتی ہے کہ یار بات پوری نہیں ہوئی قصہ پورا نہیں ہوا تو یوسف کا قصہ چل رہا بات ہے تو بس وہ اس لیے لیکن یہ بہرحال تو چلن کا حصہ ہے تو لوگ اس طرح کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ رکعت یہ سہولت کا حصہ ہے بالکل اور یہ بات بھی مجھے علم میں آئی تھی کہ یہ جب قرآن شریف آیا تھا عربوں سے نکل کے عجموں کے پاس آیا تھا تو عجمی جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر ترتیب بنانی شروع کی تھی اور انہوں نے اپنے حساب سے بنائی تھی. اور بعض اوقات جو جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ رکوع کبھی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے یا سورت کا وہ سپارے کا آغاز کی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ رب ٹوٹ رہا ہوتا ہے رب بن نہیں رہا ہوتا. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ عجمی نے اپنے حساب سے کیا انہوں نے اپنے 10 سپارے جوڑنے تھے 30 سپارے بنانے تھے انہوں نے اپنے حساب سے توڑ دیا. اب وہ کچھ جگہ پہ رب بنا کچھ جگہ پہ نہیں بنا. بالکل بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا تعلق اصل قرآن کریم سے نہیں ہے تو ہماری سہولت کی ہماری سہولت کی چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے بالکل آپ نے صحیح فرمائی. اور مزید یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن شریف میں ہونے والی بتدریج تبدیلیوں کے بارے میں جو ہمارے آسانی کے لیے تھی تو موجودہ عرصے میں ترجمہ قرآن جو ہے وہ آیا تاکہ لوگوں کو قرآن شریف سمجھ آئے اور بھی مختلف تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. تفاصیل تو خیر پہلے سے موجود تھیں. ابھی لیٹسٹ اس دور میں کرنٹ دور میں کوئی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے ہمیں قرآن شریف پڑھنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو پڑھنے میں مزہ آئے یا اچھا پڑھا جائے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوئی ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مستقل ایوالو کر رہی ہے چیز. ایک تو اب ایک نیا اضافہ اس میں نظر آتا ہے جسے ہم تجوید قرآن کریم کہتے ہیں. اچھا وہ یعنی وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے جو قرآن شریف کی عبارت ہے اس کو مختلف رنگوں میں کلاسیفائی کر دیا گیا ہے اور نیلا رنگ ہے تو وہاں پر تجویدی قاعدے کے مطابق اخفا کرنا ہے. لال رنگ ہے تو تجویدی قاعدے کے مطابق غنہ کرنا ہے. ہرا رنگ ہے تو تجویدی قاعدے کے مطابق اس کو ادغام کرنا ہے یا جو بھی قواعد ہے تو اس کو تجوید قرآن شریف کہتے ہیں. یہ آج کل اب زیادہ اس کا وہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے قرآن شریف کو پڑھنے میں مزید سہولت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی تبدیلی کوئی قرآن میں تو نہیں قرآن شریف کے کانٹیکسٹ میں کوئی ٹیکسٹ کے اندر کوئی تبدیلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کہیں نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہو سکتی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنے میں کیا سہولت اختیار کرنی ہے بات یہ ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں اگر رنگ لگے ہوئے ہوں جیسے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ 3 لائٹس ہیں سبز لائٹ ہے لال لائٹ ہے اور یہ پیلی لائٹ ہے تو ٹریفک کے سگنلز فالو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں وہ ایک سسٹم کو فلو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی آئی کیچنگ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی ہرا حرف آ رہا ہے تو اس کو کس قانون کے تحت پڑھنا ہے لال حرف آ رہا ہے تو اس کو کس قانون کے تحت. اس کے قوانین بارے میں لکھا ہوا بھی ہے قرآن شریف میں یا پھر اس کی کوئی قواعد کی کوئی قاعدہ ہو کہ کیسے پڑھنا ہے کتنا بولنا ہے کتنی بات کرنی کتنا مد کتنا. بالکل تجوید کے پورے قواعد اور ضوابط موجود ہیں اور اس کو علم تجوید کہتے ہیں. پورا ایک علم قرأت ہے علم تجوید ہے تو پورے علوم ہے ماشاءاللہ اور اسی کی مناسبت سے قرآن شریف میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں. تو ایک تو یہ کہ اب آج کل یہ اس کا بہت رواج ہے اور یہ اچھی چیز ہے. اس سے قرآن شریف پڑھنے میں مدد ملتی ہے. بہتر سے بہتر انسان پڑھے قرآن شریف کی تلاوت کرے. اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو یہ فلاں حرف ہے اگر یہ لال ہے تو اس کا کیا مطلب ہے.
یہ فلاں کا تجویدی قرآن میں جہاں پہ کہا ہے مختلف رنگوں میں صورت میں ہوتا ہے، اگر لال رنگ ہے ہرا رنگ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ پتا ہوگا اس کے اندر؟ جی ہاں، اس کے نیچے ایکسپلین ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر ہرا رنگ ہے سبز رنگ ہے تو اس کے نیچے غنہ ہے، اگر نیلا رنگ ہے تو ادغام ہے، لال رنگ ہے تو قلقلہ ہے، یہ ساری ضوابط لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر کہ جو تجویدی قرآن ہے اس کے اوپر مختلف رنگ رکھے ہوئے ہیں اور ہر رنگ کا ایک مطلب ہے، مقصد ہے۔ قرآن شریف میں بہت ساری جگہ پہ متشابہات بھی ہیں، اور ایک جگہ پہ کہیں زبر زیر کا فرق ہے، کہیں ایک حرف کا اضافہ یا اس کی کمی کا فرق ہے، اور دونوں کی اپنے ہی نظریہ اس کے اپنے کانٹیکس میں بات ہے، اگر کوئی بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی تو مطلب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی وہ فوکس ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ آپ نے بڑی صحیح بات بتائی، بلکہ آپ تو خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ ایک حرف کی صرف زبر اور زیر کی فرق سے ایک قاری جو ہے وہ ایک صورت سے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور بالکل قرآن شریف کا معنی بدل جاتا ہے۔ جی، تو اس کے لیے بھی اب جو تجویدی قرآن کریم جب نیا آنے شروع ہوئے ہیں اس میں خاص طور پہ ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس جگہ اگر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو حافظ کو نیچرلی کس صورت کی کس مقام پر جا کے وہ غلطی لگے گی وہ پہلے ہی وہاں لکھا ہوتا ہے سائٹ پہ کہ بھئی یہ غلطی لگ سکتی ہے، یہ یہی دیکھ لیں کہ یہ بات یہ ہو سکتی ہے۔ زبردست، تو متشابہات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہترین۔ ناظرین کو بھی بات بتاتے چلوں کہ کچھ جگہ پہ قرآن شریف میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی حرف کو غلط طریقے سے ادا کریں گے تو اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح نئے قرآن شریف اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی حرف کی غلطی سے کوئی غلطی ہو جائے یا زبر زیر کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے معنی میں کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہاں پہ اس کی نشاندہی ہوئی ہے کہ اس حرف کو تو خاص طور پہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سر آپ سے آخری بات اور بہت ضروری بات یہ کرنا چاہوں گا، سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا شروع کا دور تھا جس پہ ہم نے دنیا پہ راج کیا اور اس کی وجہ یہی ہمیں پتہ چلی کہ قرآن و حدیث سے جس طرح ہم نے اس کو استعمال کیا اصل وجہ اس کی کامیابی کی رہی تھی۔ آج کل کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، میں بات کر رہا ہوں، کوئی اور بات کر رہا ہوگا، سب کو پتا ہوگا ہمارا قرآن شریف پہ وہ نہیں ہے، ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن کہنے سے کیا، ہم کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے زمانہ بدل گیا، ہم اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور بیسکلی ہم اسی میں لیک کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بچپن میں بیسکلی بنیادی دینی تعلیم پڑھا دی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب بات پوری ہو گئی، آگے چل پڑتے ہیں۔ اور اب تو بڑا ہی تکلیف دہ زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کو آن لائن ایک ہی کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی سارا کام ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں اسلام آپ کو آپ کے تمام ڈسپلنز آف لائف کے اندر گائیڈ لائن دیتا ہے اور ہر جگہ اس کی الگ گائیڈ لائن ہے۔ فوڈ کے لیے اس کی گائیڈ لائن الگ ہے، بینکنگ کے لیے الگ ہے، ٹریڈ کے لیے الگ ہے، جہاد کے لیے الگ ہے۔ اب آپ جب تک اس فیلڈ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ فیلڈ ایکسپرٹ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریلیجیس گائیڈ لائنز جو اس فیلڈ سے متعلق ہے وہ بھی آنی چاہیے۔ ہم یہاں لیک کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیسکلی موٹی موٹی باتیں پڑھا دیتے ہیں، کچھ تراجم پڑھا دیے، آیات کے کچھ ہم نے احادیث یاد کر دی، سمجھتے دینی تعلیم ہو گئی۔ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جس فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ بن رہا ہے اس سے متعلق ریلیجیس گائیڈ لائنز کیا ہے، وہ اس فیلڈ سے متعلق اس کو آنی چاہیے، تب وہ آگے جا سکتا ہے۔ دیکھیے نا، اب اگر ایک جیسے میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ وہ ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے فوڈ کے اندر، تو پھر وہ کیا ایسی ریسیپی تیار کر دے جو اسلامک پرنسپلز کے خلاف ہو، اس میں سور کی آمیزش ہو، شراب ہو، تو وہ نجائز ہو جائے گا۔ سیم بینکر کا ہے، اگر بینکر نماز کا پابند ہے، نماز جانتا ہے، روزہ جانتا ہے، حج کرنا جانتا ہے، لیکن اس کو سود کے رولز ہی نہیں پتا، اس سے اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا معلوم نہیں ہے، اس کو فائنانس کے رولز ہی نہیں پتا اسلامک فائنانس کے، تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی بات بتائی آپ نے، لیکن اس کو ہم کس لیول پہ اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹیز لیول پہ، اپنی ایجوکیشن لیول پہ ہم اس کو کس طرح ایمبیڈ کریں؟ ہر سبجیکٹ سے متعلق ریلیجیس ایکسپرٹیز کو ایمبیڈ کیا جائے۔ اس کے لیے میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ ممکن ہو نہ ہو، کہ ایک جتنے ڈسپلنز ہیں کسی یونیورسٹی لیول سے اس کو شروع کریں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں جتنے ڈسپلنز ہیں ہر ڈسپلن میں اس ڈسپلن سے متعلق ایک اسپیشلائز سبجیکٹ شامل کیا جائے جو ریلیجیس گائیڈ لائنز کا ہو، اسپیشلائز سبجیکٹ۔
اور پھر اس میں اس کی مہارت ہو اس سبجیکٹ میں اندر. اگر وہ فوڈ ہے تو حلال فوڈ ہو, ہیلتھ کیئر ہے تو حلال ہیلتھ کیئر ہو, میڈیا انٹرٹینمنٹ ہے تو حلال میڈیا انٹرٹینمنٹ ہو, مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ ہو. اس طرح وہ فیلڈ ایکسپرٹ کے طور پہ وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ لیول پر جا کے پڑھایا جائے تاکہ ان کے پرابلم بھی وہ سالو کرے اور ایوالو بھی کرے. جب ہمارا بینکر اسلامک بینکنگ پڑھ کر آ رہا ہوگا, بینکنگ سسٹم کو جانتا ہوگا, تو وہ ایسی چیز تیار کر سکتا ہے جو اسلامک پرنسپلز کے مطابق ہو. اچھا سر, تھوڑا سا آپ سے سوال ہٹ کے کروں گا, لیکن یہ بھی ہمارے پر بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ ہم اسلام کی بات جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقصد اپنا مفاد بھی ہوتا ہے. ہم بعض اوقات ایسی چیز کے اوپر اسلام شامل کر رہے ہوتے ہیں جس میں در حقیقت الگ سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مطلب ہم خود ہی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص اس کو بنا کے کہ بھئی یہ کورس ہے, یہ ایک پیکج ہے, یہ اسلامی چیز ہے, یہ وہ ہے, اس کے اوپر بھی لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ ان کا اپنا بنیادی مقصد ان کا اپنا پیسہ کمانا ہے, نہ کہ جو ہے وہ اس کی اپنی رہنمائی حاصل کرنا ہو. دیکھیے آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کے بہت سارے پہلو ہیں. جی میں 2-4 پوائنٹس جس کا ہائلائٹ کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ 2 طرح کی چیزیں, کچھ تو چیزیں جو واقعی بیسکلی ہم گھر سے, والداؤں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے سیکھ کر آتے ہیں, وہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے, وہ تو شاید ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیلڈ کی ایکسپرٹیز بن گئی ہیں, ان کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے, آپ مجھے بتائیے کیا بینکنگ انڈسٹری میں جو لوگ آتے ہیں اگر وہ اسلامک بینکنگ پڑھ کے نہ ہو وہ سمجھ سکتے نہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی. وہاں ہمیں پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ایوالو کر گئی ہے. اسی طرح ان چیزوں کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر دوسرا وہ چیزیں ہیں جو بینگ اے مسلم ہماری پریکٹس کا حصہ ہے. بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے معاشرے سے سیکھ کے نہیں آتے ہیں. ہم دارالفتاؤں میں دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے طلاق کا ریشو کتنا ہے؟ اکثر طلاق کا ریشو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی نہیں, ان کو پرنسپل ہی نہیں معلوم. ابھی میں یونیورسٹی میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا, بڑا دل برا ہوتا ہے. ہمارے بچیوں نے ایک نیا کھیل شروع کیا ہے کہ جس میں لڑکے لڑکیاں کیفیٹیریا میں بیٹھ جاتے ہیں یونیورسٹیز کی, اور وہ یہ کرتی ہیں کہ لڑکے ایک طرف بیٹھ گئے, لڑکیاں ایک طرف بیٹھ گئی. اب کیا ہوا کہ لڑکی آئی اور لڑکا آیا, دونوں گروپس میں سے ایک لڑکے نے کہا میں نے تجھے اب قبول کیا, اور دوسرے نے کہا میں نے تجھے قبول کیا, اور یہ مذاق کر کے ختم کر دیتے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے 22 صورتوں میں شادی ہو گئی, نکاح بن جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی. اور یہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے, ان کو بنیادی دینی تعلیم نہیں ہے, اس لیے مجبور کورسز آفر کرنے پڑتے ہیں. ادروائز تو یہ گھر سے سیکھ کر آنی چاہیے تھی. یہ تو ہماری 1400 سال میں ہمارے گھروں سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, سوشل فیبرک سے ہم سیکھتے تھے یہ چیزیں. اس لیے بعض دفعہ ضروری ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اگر کوئی بالکل نیڈلیسلی ہم چیز شامل کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں تو نہیں کرنی چاہیے. خواہ ایک چیز کا بوجھ نہیں بنانا ہے. یہ دین کی تعلیم بوجھ نہیں ہے, یہ سہولت کے لیے ہمیں ایک بہتر طرز زندگی فالو کرنے کے لیے مددگار چیز ہے ہمارے لیے. ناظرین, جیسا کہ آج کی ہماری گفتگو ہوئی اور ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا کہ قرآن شریف کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے, کس طرح سمجھنا چاہیے, اور وہ کس کو اپنی زندگی میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف میں عمل کرنے کی, اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. دیکھتے رہیے سنت تاریخ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ایک اور حدیث کے سلسلے میں بات کریں گے.